السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی سوال کرتے ہیں کہ محترم پروفیسر صاحب، نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اور یہ کون سے اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ نماز حاجت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ نماز حاجت بھی عام نفل نماز کی طرح ایک نماز ہے جو اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ اپنی کسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کی جائے۔ دیکھیے، آپ کو اگر کسی امتحان میں شامل ہونا ہے اور امتحان دینے کے لیے جانا ہے، کسی انٹرویو میں شامل ہونا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز حاجت پڑھ کر تو آپ شامل ہوں گے تو کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ یہ جس طریقے سے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک عام نماز، عام نفل نماز کی طرح، اس کی نیت نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا بھی افضل ہے۔ تو آپ فقط اتنا کہہ دیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز حاجت یا صلاۃ الحاجت کی پڑھنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، صرف اتنا کہہ لینا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیں، معمول کے مطابق جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور قیام کی حالت میں آپ یاد رکھیں کہ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر کچھ سورہ ساتھ ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر رکوع اور پھر سجدہ۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت میں تسمیہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ ساتھ کچھ سورت ملائیں گے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے پھر یعنی تشہد بیٹھیں گے اور آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ یوں اس طریقے سے اس کا یہ طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 رکعتیں بھی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ 3 مکروہ اوقات کو چھوڑ کر جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ 3 مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ یہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور پھر طلوع آفتاب کے بعد کا جو وقت ہے 20-25 منٹ، یہ مکروہ وقت ہے۔ اس وقت میں یاد رکھیں کہ نماز حاجت یا نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرا مکروہ وقت نصف النہار کا وقت ہے، اور تیسرا مکروہ وقت نماز عصر کے بعد سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے۔ ان 3 مکروہ اوقات کو چھوڑ کر آپ جب بھی یہ نماز ادا کریں گے ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ سنن ترمذی میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام درپیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔
اس کے بعد یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یاد رکھیں کہ یہ دعا آپ نے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق آپ نے یاد رکھیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہار شریعت میں ہے کہ اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھے، یعنی 2 رکعتوں کا میں نے طریقہ بتا دیا، 4 رکعتوں کے حوالے سے بھی بہار شریعت میں موجودہ لکھا گیا ہے ایک حدیث کے حوالے سے۔ بہار شریعت میں ہے، حدیث پاک میں ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الناس ایک بار پڑھیں۔ تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ مشایخ کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی کوئی حاجت اللہ کی طرف سے ہو یا کسی بنی آدم یا انسان کی طرف، تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی ثنا کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر وہ دعا کرے جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔